وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 30۔ اس کے پہلے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح کی کہ اللہ قدرت رکھتا ہے انسان کے موت اور اس کی زندگی پر۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود میں لانے سے پہلے فرشتوں کے درمیان خبر دے دی ہے۔ گویا یہ آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے اولاد کی فضیلت ہے کہ ان کے وجود سے پہلے ان کا تذکرہ فرشتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے درمیان کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ ایک کے پیچھے ایک آنے والا۔ بہت سے لوگ ترجمہ کرتے ہیں، ان کا عقیدہ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ زمین پہ بنایا۔ ایک دم غلط بات ہے، بلکہ ایسا اگر ہم عقیدے کے طور پر کہیں تو یہ کفر ہے۔ اللہ کا کوئی نائب، کوئی خلیفہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں۔ یہاں خلیفہ کا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ زمین پہ خلیفہ بنانا۔ اب خلیفہ ایک کے پیچھے ایک آنے والا، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کیا یا کرتے جا رہا ہے تو دادا ہے، باپ ہے، پھر پوترا آیا، پھر ایک طرف مرتے جاتے، ایک طرف اسی جگہ کے اسی زمین کے خلیفہ بناتے چلے جا رہا ہے۔ یہ ہے خلیفہ بنانا۔ اور ایک دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا امیر ہو، ایسا رہبر ہو جو اللہ تعالیٰ کے قانون، اللہ کے اصول، اللہ کے دستور کو لوگوں کے اندر عام کر سکے اور اس کا نظام چلا سکے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھانے کا حکم دیا اپنی ہی زندگی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو گویا اشارہ تھا میرے بعد اس منبر و محراب کے اگر کوئی حقدار ہوں گے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، تو آپ خلیفہ بن گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی میں موت سے قبل اپنا خلیفہ بنایا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی میں 6 لوگوں کو مقرر کر دیا کہ ان میں سے جس کو چاہو خلیفہ بنا لو۔ اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا لوگوں نے مشورہ کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد ان کے خلیفہ بنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اصول اور دستور کے موافق لوگوں میں اصول بنایا اور اصول کا پابند کیا۔ کوئی اگر زنا کرتا ہے تو رج، کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا، کوئی اور اسی طریقے سے شراب پیتا ہے تو کوڑے، یعنی شریعت ان کے اوپر نافذ کی گئی۔ یہ دوسرا معنی ہے خلیفہ کا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہم خلیفہ اس زمین پر بنانے والے ہیں،
تو قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کیوں ایسی مخلوق پیدا کرتا ہے کہ جو فساد برپا کریں گے تیرے زمین پر اور خون بہائیں گے ایک دوسرے کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا کیا یہ اعتراض تھا؟ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں اور علماء لوگ بھی غلطی کر چکے، جیسے اب خلیفہ، اللہ نے اپنا خلیفہ انسان کو زمین پر بنایا، ابو الاعلیٰ مودودی نے اپنے تفسیر میں لکھ دیا، یہ بڑی غلطی ہے۔ اسی طریقے سے ہم ترجمہ کرتے ہوئے یا تقریر کرتے ہوئے یا ہم لوگ جانے انجانے میں کہہ دیتے ہیں فرشتوں نے اعتراض کیا، ایک دم غلط ہے۔ فرشتوں کے اندر کیا دم ہے، کیا جرأت ہے کہ اللہ کے سامنے اللہ کے بارے میں، اللہ کے قانون کے اصول اور ضابطے کے بارے میں وہ اعتراض کریں؟ یہ غلط ہے، اعتراض نہیں کیا، بلکہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کس حکمت کے تحت آپ انسان کو بنانا چاہتے ہیں، کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر مقصد یہ ہے کہ عبادت کریں، تیری تسبیح اور کبریائی بڑائی بیان کرے، تو اس کے لیے تو ہم ہے ہی، ہم تسبیح بیان کر رہے ہیں، تقدیس بیان کر رہے ہیں آسمان پہ، اور تیری نافرمانی ہم نہیں کر رہے ہیں، پھر کیوں؟ یا کہ اسی طریقے سے یہ اعتراض کہ اللہ کیوں آپ پیدا کر رہے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے، اعتراض نہیں بلکہ اس سوال کے ذریعے وہ جاننا چاہتے تھے کہ انسان کو آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھئی سوال کر رہے ہیں اللہ وہ خون بہائیں گے، فساد کیسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دے دیا ہو کہ زمین میں ایسی مخلوق آئے گی کہ وہ فساد برپا کرے گی، آپس میں لڑے گی۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے فرشتوں نے ایسا کہا۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسانوں سے پہلے جو مخلوق انہوں نے دیکھا تھا، یعنی فرشتوں نے، جیسے جنات وغیرہ کو، ہو سکتا ہے کہ اس مخلوق کو دیکھنے کے بعد وہ لوگ آپس میں لڑتے بھگڑتے رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو مارتے رہے ہوں گے، اس کا تجربہ تھا، ان کو اس لیے کہہ دیا یہ مخلوق بھی کہیں آپس میں لڑے بھیڑے نہ، فساد برپا نہ کرے، اس لیے باقی تقدیس اور تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے ہم تو ہے ہی۔ اب جاننا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم جانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا جانتا تھا کہ لڑیں گے ضرور، فساد برپا کریں گے، ایک دوسرے کے خون خرابہ کریں گے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو انبیاء ہوں گے، رسول ہوں گے، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نبیوں کے صحابہ ہوں گے، نبی کی ایسی اطاعت کریں گے، ان کی اطاعت میں ہماری عبادت کے لیے اپنے جان مال، ہماری محبت میں سب قربان کر دیں گے۔ کچھ صلحاء ہوں گے، نیک لوگ، اچھے لوگ، بزرگ، عابد، زاہد، کچھ شہداء ہوں گے، ہماری محبت میں، ہمارے دین کی محبت میں اپنی گردن کو کٹا دیں گے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتا تھا۔ اور اسی طریقے سے مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے 2 وقت حاضر ہوتے ہیں، ایک تو نماز فجر میں حاضر ہوتے ہیں، اور جب ایک کی ڈیوٹی ہوتی ہے ہمارے اوپر تو دوسرا چلے جاتا ہے، جب دوسرا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہوئے بھی سوال کرتا ہے فرشتوں، ہر دن یہی دستور ہے اللہ کا کہ اے میرے فرشتوں تم کس حالت میں میرے بندے کو چھوڑ کر آ رہے ہو۔ وہ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ ہم جب اس سے جدا ہوئے تو وہ نماز میں مصروف تھا، تیری عبادت میں مصروف تھا، سجدے میں تھا، رکوع میں تھا۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ وہی فرشتے اعتراض کیے تھے، اب وہی فرشتے اس حالت میں میں چھوڑ کے آ رہا ہوں کہ وہ نماز میں تسبیح اور تقدیس میں تھا، رکوع اور سجود میں، قیام میں تھا، اور جب میں گیا میری ڈیوٹی شروع ہوئی جب بھی وہ نماز میں تھا۔ دوسرے ڈیوٹی کب بدلتی؟ نماز عصر میں،
نماز فجر اور نماز، اب جو نماز فجر میں آیا ہے، نماز عصر میں جب جدا ہوتا ہے ہم سے، اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے پوچھتا ہے، ظاہر بات ہے جب سوال ہوا تھا کیوں اے اللہ آپ پیدا کر رہے ہیں ایسی مخلوق جو زمین میں فساد برپا کرے گی اور خون بہائے گی، تو اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے۔ ہر دن ایک بندے کے بارے میں فرشتے کہتے ہیں اللہ جب میں گیا تھا نماز فجر میں تھا، اور جب چھوڑ کے آ رہا ہوں نماز عصر میں چھوڑ کے آ رہا ہوں، یہ دو نمازیں بڑی اہم ہیں، بڑی اہم ہے۔ یہاں تک کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں کتاب التفسیر کے اندر نقل کرتے ہیں سورہ کاف کے اس میں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے، 14ویں رات ہے، آپ نے سر اس طریقے سے اٹھایا، دیکھتے رہے پھر اپنے سر کو نیچے کر دیا، پھر صحابہ نے بھی اٹھایا اور دیکھتے رہے نیچے کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ یہ چاند دیکھنے میں کسی کو کچھ تکلیف ہو رہی ہے؟ نہیں، کوئی کسی کو ڈھکیل کے ہٹا کے ہٹو میں بھی دیکھتا ہوں ضرورت پڑی؟ نہیں اللہ، ہم لوگ اپنی جگہ سے ایک دم آرام سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قیامت کے دن تم اسی طریقے سے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو جیسے یہ 14ویں رات کا چاند دیکھ رہے ہو تو قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اس آیت کو آپ نے پڑھا، نماز فجر اور نماز عصر کی تم مداومت کرو، اس کی حفاظت کرو تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی قیامت کے دن دیکھو گے جیسے کہ یہ چاند دیکھ رہے ہو۔ تو ان دونوں نمازوں کی بڑی فضیلت بھی ہے، بڑی اہمیت بھی ہے، اور ان دونوں وقتوں میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے۔ تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طریقے سے فرشتوں کے سوال کا جواب دے دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم جانتے نہیں ہو۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر دو تین چیزیں، ایک تو یہ ہے اللہ نے اپنا خلیفہ نہیں بلکہ زمین کا خلیفہ بنا، ایک دوسرے کے خلیفہ ہوں گے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائش کا مقصد بھی انسان کے بیان کر دیا ہے، باقی پھر فرشتے کو کس انداز میں بیان کیا، اور یہ بھی واضح ہو گئی فرشتے جس کو اللہ نے نور سے بنایا ہے اور دوسرے جنات جس کو آگ سے بنایا، یہ لوگ اس بات کے حق نہیں رکھتے ہیں کہ یہ لوگ خلیفہ بنے، جیسے کہ ایک روایت عام طور پر بیان کی جاتی ہے لیکن ضعیف ہے، صحیح حدیث نہیں ہے، بیان نہیں کرنا چاہیے، کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ پہلے جنات جو ہے زمین پہ رہتے تھے، جب اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنا چاہا تو ابلیس جو عبادت کرتے کرتے فرشتوں کے درمیان پہنچا تھا، یہ صحیح ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کو بھیجا، سب کو مار کے ہکال دیا گیا، جنات کو، زمین خالی ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے بابا آدم علیہ السلام کو بھیجا، یہ صحیح نہیں ہے، ایک دم ضعیف روایت ہے، بیان بھی کرنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ خلیفہ بنایا انسان کو ہی۔ باقی جو جانتا تھا کیوں فضیلت دی، ایک فضیلت تو یہ کہ انسان کے پیدائش سے پہلے ذکر ہوا، دوسرے اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، اور تیسری فضیلت جو فرشتوں کے سامنے اسی وقت ظاہر کی اگلے آیت میں اللہ نے بیان فرمایا، انشاءاللہ کل اس کی تفسیر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن و سنت کے موافق عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا